نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برسر کفر و دین فشاں رحمت عام خیش را۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ کی کتاب زبور عجم حصہ اول، یہ ایک بہت خوبصورت دعائیہ غزل دعائیہ نظم ہے جس میں آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کی ہے کہ یا اللہ پاک تیری رحمت عام ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، ساری کائنات سے وسیع تر تیری رحمت ہے، اگر تو رحمت فرما دے اہل ایمان پر بھی اور اہل کفر پر بھی تو میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، ایمان والوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی۔ اب ظاہر بات ہے علامہ اقبال کے دل میں انسانیت کا کس قدر درد تھا، کتنی محبت تھی کہ آپ نے کافروں کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کی رحمتیں طلب کی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کفر یہ اندھیرا ہے، ایمان یہ نور ہے، اور کفار نے اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو اس روشنی پر بند کر لیا ہے۔ تو یا اللہ پاک تو ان کے دل و دماغ کے دروازے کھول دے تاکہ وہ دین کے پیغام حق کو سمجھے اور وہ اسلام قبول کریں تاکہ کفر کا اندھیرا اس دنیا سے غائب ہو جائے۔ اور اگر کسی کافر کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو یا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ کیوں؟ یہ خوبصورت کائنات ہے، یہ دنیا ہے، روشنی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور اس کائنات میں روشنی صرف ایک ہی ہے، وہ تیری ذات ہے اور تیرا نازل کردہ دین ہے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام ہی روشنی ہے، اسلام کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ صرف اندھیرا ہی ہے، اور یا اللہ پاک اس اندھیرے کو تو مٹا دے یا اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل فرما دے۔ برسر کفر و دین فشاں رحمت عام خیش را، بند نقاب برکشا ماہ تمام خیش را۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ پاک اپنے عام رحمت ایمان والوں پر بھی برسا، کفار پر بھی برسا۔ کیسے؟ یہ جو حسن ازلی پر پردہ پڑا ہوا ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے اور جو قرآن حکیم اور تیرے دین پر جو حسن ہے، اس حسن کو ان پر بھی ظاہر فرما دے۔ اور جب حسن کسی پر ظاہر ہوتا ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنے دل کے ہاتھوں اس حسن کی طرف لپکتا ہے۔ تو یہ جو اس تیری ذات، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کی سیرت طیبہ، شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کے یہ جو خوبیاں اور یہ جو روشنی ہی روشنی ہے، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تو ان پردوں کو ہٹا دے۔ کس چیز کا پردہ ہے؟ جہالت کا پردہ ہے، ان کو علم کی روشنی عطا فرما۔ حسد اور بغض کا پردہ ہے، تکبر کا پردہ ہے، ان کے دل حسد اور بغض سے اور تکبر سے پاک و صاف کر دے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کا پردہ ہے، انہیں نفسانی خواہشات کی پیروی سے یا اللہ پاک محفوظ فرما۔ اور اہل ایمان اگرچہ ان کے پاس یہ روشنی تو موجود ہے لیکن وہ بھی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، انہیں بھی نفسانی خواہشات سے بچا کر انہیں نور کی، ایمان کی یہ روشنی عطا فرما، یہ حلاوت عطا فرما۔ زمزمائے کہن سرائے گردش بادائے تیز کن، باب بزم ما نگر آتش جام خیش را۔
فرماتے ہیں کہ کفار دو قسم کے ہیں، ایک مشرکین ہیں، ایک یہود و نصارہ ہیں، اور پھر اہل ایمان میں بھی دو قسم کے لوگ۔ فرمایا مشرکین وہ تو بالکل گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہود و نصارہ وہ تو تجھے مانتے ہیں، ان کا تیرے نبیوں پر ایمان ہے، وہ تیری کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو پیغام موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہی پیغام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جو کچھ تورات میں ہے، جو کچھ انجیل میں ہے، وہی باتیں تو قرآن حکیم میں ہے، تو ان کے لیے دین کو سمجھنا آسان ہے بنسبت مشرکین کے۔ اور پھر اہل ایمان میں ان پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ان پر نفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے، مغرب کی غلامی کا ایک دبیز پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ ذہنی طور پر اس ٹیکنالوجی کے چکا چوند اس کے سامنے جو حقائق ہیں وہ یہ جو بظاہر روشنی نظر آتی ہے ٹیکنالوجی کی، یہ ایک اندھیرا ہے، اور جس اندھیرے میں اسلام کی روشنی ہمارے نوجوانوں پر چھپ گئی ہے۔ یا اللہ پاک یہ غفلت کے پردے اور یہ اندھیرے سب دور فرما دے، اور تاکہ یہود و نصارہ بھی اسلام قبول کریں، اور جو مسلمان گمراہی کا شکار ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام اولڈ فیشن ہے، آج کے جدید زمانے کے ساتھ مسائل کو یہ حل نہیں کرتا، اور اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں، اور یہ خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، لہٰذا آج کی جدید دنیا میں، تو فرمایا یہ غلطی پر ہیں، غفلت کا شکار ہیں، انہیں حقائق کا علم نہیں ہے۔ اسلام ایک ابدی روشنی کا نام ہے، اسلام تیرا ابدی دین ہے، جس کی روشنی کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ یا اللہ پاک تو انہیں وہ اس روشنی سے روشناس فرما دے، اور جو اس روشنی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، نفسانی خواہشات کی، جہالت کی، سستی کی، کاہلی کی، اغیار کی غلامی کی، ان کو ان پردوں کو میرے مولا ہٹا دے۔ دام ز گیس سوانے بدوش زحمت گلستان بھری، سید چرا نمی کنی طائر بام خیش را۔ بہت خوبصورت علامہ اقبال اس میں دعا فرماتے ہیں کہ اپنی خوبصورت زلفیں ان کا جال بنا کر باغ میں چلا ہے شکاری، تاکہ باغ میں وہاں چہچہاتے پرندوں کو شکار کرے۔ مقصد ہے شکار، تو یہ شکار کا تکلف بھی کرنا پڑے گا، اور زلفوں کا جال بنانا پڑے گا، باغ میں جا کر بلند و بالا پرندوں کو شکار کرنا، یہ زحمت اٹھانی پڑے گی۔ کیوں نہ اس پرندے کو میرے مولا تو شکار کر لے جو تیرے اپنے ہی چھت پر ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے اس سے کہ تو اہل ایمان کو محبت کے پیغام سے آشنا کرے، اور یہود و نصارہ کو اسلام کی دولت عطا فرمائے، اور مشرکین کو توحید کی میں تو پلائے، سب سے پہلے یہ محبت اور عشق کا جام تو مجھے پلا، میں تیرا طالب ہوں، میں تیرا طالب ہوں، میرا دل اپنی محبت سے میرے مولا بھر دے، میرا دل اپنے عشق سے میرے مولا بھر دے، اور جب میرا دل بھرے تو پھر میری قوم کے نوجوانوں کا بھی دل اسی محبت کے دولت سے بھر دے، آشنا کر دے، یہ سمجھ جائیں، یہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، دنیاوی لذتوں کو یہ اپنا مقصود نہ بنائیں، یہ اسلام کو سمجھیں، یہ اس چشمہ رحمت سے سیراب ہوں،
تو میرے مولا اپنی رحمت کا آغاز مجھ سے کر، اور میں تجھے کس چیز کا طالب ہوں؟ تیرے عشق کا طالب ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اور عشق کا طالب ہوں۔ جب میرا جام تیری محبت سے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے بھر جائے، تو پھر اس کو میرے قوم کے نوجوانوں اور میری قوم کو بھی عطا فرما۔ اور جب میرے مسلمان درست ہو جائیں تو پھر اس کا دائرہ اور وسیع کر، یہود و نصارہ کو بھی دائرہ اسلام میں لیا۔ اور جب یہود و نصارہ اسلام کے پیغام حق کو سمجھ کر قبول کر لیں تو اس دائرے کو اور وسیع فرما، ملحدوں کو اور مشرکین کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما۔ اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو یا اللہ پاک پھر اس دھرتی کو اس کے وجود سے پاک فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں ریگ عراق منتظر کشت حجاز تشنہ کام، خون حسین باز دے کوفہ و شام خیش رہا۔ اسلام کی ایک عظیم بے مثال بے نظیر تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے وہ دنیا میں انقلاب برپا کیا کہ جس نے انسان کا دل بھی بدلا، دماغ بھی بدلا، روح کو بھی بدلا، معیشت کو بھی بدلا، معاشرت کو بھی بدلا، سیاست کو بھی بدلا، نظام حکومت کو بھی بدلا۔ اس نے پورے انسان کو بدل کر رکھ دیا۔ اسلام کی تاریخ عجوبہ کائنات میں سے ہے، اور فرزندان اسلام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اسلام کے فرزند، اسلام نے وہ کائنات کو افراد عطا فرمائے ہیں، ایسی ایسی شخصیات عطا کی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا مدبر، حضرت عمر فاروق جیسا بہادر، حضرت عثمان غنی جیسا کان حیا، حضرت علی جیسا علم و حکمت کے کان، حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل، حضرت امیر معاویہ جیسا سیاستدان، اور امام ابو حنیفہ جیسا علم کا اور قانون کا ماہر، علامہ ابن خلدون جیسا تاریخ کا بہت بڑا بابا آدم، امام غزالی جیسا فلاسفر، امام رازی جیسا منطقی، بولی سینا جیسا طب کا ماہر، بڑے بڑے ریاضی دان، طب کے ماہر، قانون کے ماہر، دنیا کے بہادر، بڑے بڑے شجاع، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام کے لیے اپنے جان، مال، اولاد، وطن، ہر چیز کی قربانی دینے والے۔ یا اللہ پاک یہ اسلام صرف کوئی نظریہ نہیں ہے، ایسے افراد کائنات میں آ چکے ہیں جنہوں نے اس نظریے کو جاتی زندگی عطا کی ہے۔ آج حجاز میں بھی، عراق میں بھی، عجم میں بھی، عرب میں بھی ہمیں اس قسم کی شخصیت نظر نہیں آتی۔ تعلیم وہی موجود ہے، قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہیں، لیکن آج ان جیسے مسلمان موجود نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معاملہ تعلیم کا نہیں ہے، مسئلہ افراد کا ہے۔ اقبال کہتے ہیں آج بھی میرے مولا امام حسین جیسی قربانی دینے والی وہ ایسی شخصیت ہمیں عطا فرما دے کہ جو اسلام کے لیے تن من دھن قربان کر دے۔ ہمیں ایسے وہ بلند نظر علماء عطا فرما، جرنیل عطا فرما، قانون دان عطا فرما، ہسٹورین عطا فرما، طب کے ماہرین عطا فرما، ریاضی دان عطا فرما، سائنس دان عطا فرما، انسانیت کے ہمدرد عطا فرما۔ آج زمین تیار ہے، بس ہمیں ایک عشق کے ایسے لوگ کہ جنہیں اپنے عشق ہو ان کے دل میں اپنی قوم کی خدمت کرنے کا،
اور جو زندگی کے مختلف میدان ہیں، ان میدانوں میں اپنے رہنمائی کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے، اور یا اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں دوش بر راہ بر زند، راہ یگانا طے کند، میں نہ دہد دست کس، عشق زمام خیش را۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ تو مسلمان کے دل میں اپنی ذات کا عشق عطا فرما دے، پیدا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اسلام کی محبت عطا فرما، قرآن کا عشق عطا فرما، کیونکہ جب عشق آتا ہے تو عشق کو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا راستہ خود بنا لیا کرتا ہے۔ عشق اپنی لگام دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیتا، عشق کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو دین کا عشق عطا فرما، تاکہ عشق ہی سے یہ کفار کی غلامی کے اس طلسم کو توڑیں گے، ٹیکنالوجی کے اس طلسم کو توڑیں گے، جب ان کے دل میں عشق رسول پیدا ہوگا، دین کی محبت پیدا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ نالا بآستان دیر و بے خبرانہ میں زدم، تا بحرم شناختم راہ و مقام خیش را۔ آپ نے فرمایا میں مندر میں بھی گیا، میں گردوارے میں بھی گیا، میں چرچ میں بھی گیا، میں سینیگاگ میں بھی گیا۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے ہندوؤں کا فلسفہ بھی پڑھا، میں نے یہودیت کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کے فلسفے کو بھی دیکھا، میں نے بودھزم کو بھی دیکھا، میں نے تمام فلسفہ ہائے زندگی کو پڑھا ہے، لیکن کسی بھی فلسفے نے، کسی بھی مذہب نے انسان کو اس کے اپنے مقام سے روشناس نہیں کیا کہ تو کیا ہے، کون ہے تو بھائی، تو کیا ہے، انسان کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تاب حرم شناختم راہ و مقام خیش را۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچا، مدینہ طیبہ پہنچا، میں نے اپنا قرآن سے رابطہ قائم کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تو اس دنیا میں کیا لینے کے لیے آیا ہے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور میں سمجھا تمام فلسفہ ہائے زندگی ناقص ہیں، تمام فلسفہ زندگی انسان کو کوئی بھی ان میں سے اس انسان کا نجات دہندہ نہیں ہے، کسی میں بھی روشنی نہیں ہے۔ کامل روشنی ہے تو وہ قرآن حکیم میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے۔ کامل روشنی، کامل نجات اگر ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ تاب حرم شناختم راہ و مقام خیش را۔ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں حرم میں نہیں پہنچا تھا، مجھے اپنی معرفت نہیں تھی۔ جب اپنی معرفت نہیں تھی تو باقی کائنات کی معرفت کیا ہوگی؟ باقی کائنات میں یہ سب غلط ہے، صرف اور صرف علامہ اقبال کہتے ہیں اگر چاہتے ہو یہ جان لو کہ انسان تو کون ہے، کائنات کیا ہے، اور اس کائنات کا خالق مالک کیا ہے، اور تیری نجات کس میں ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا راستہ ہے۔ قافلائے بہار را طائر پیش رس نگر، آنکھ با خلوت کفس گفت پیام خیش را۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت کمال بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ویسے تو دنیا کا قانون یہ ہے کہ وہ پرندہ جو کسی پنجرے میں بند ہو اس کو بہار کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ بہار سے لطف اندوز وہی پرندے ہوتے ہیں جو آزاد فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہی دنیا میں قومیں، وہی افراد عزت، عظمت، رفعت، بلندیاں حاصل کرتے ہیں جو اغیار کے غلامی کی زنجیریں توڑ دیتے ہیں۔ انہی کو پتہ چلتا ہے وہ بہار کے لطف، پھول کیا ہے، پھل کیا ہے، باغ کیا ہے، کھلی فضا کیا ہے، یہ مظاہر، یہ کائنات کیا ہے۔ جو پرندہ
جہالت کے پنجرے میں بند ہو، تعصب کے پنجرے میں بند ہو، حسد، بغض اور تکبر کے پنجرے میں بند ہو، دنیاوی خواہشات کے پنجرے میں بند ہو، اور اغیار کی سیاسی بالادستی کے پنجرے میں بند ہو، اس کو باہر کی خبر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے کہ میں اس وقت ایسے ماحول میں ہوں کہ جب میری قوم پر انگریز حکومت کر رہا ہے، مکمل طور پر میری قوم سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ہر اعتبار سے غلامی کا شکار ہو چکی ہے، اور اس غلامی میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں۔ مگر یہ عجیب پرندہ ہے جو پنجرے میں بند ہونے کے باوجود خبر دے رہا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہار آ رہی ہے، یہ مسلمان آزاد ہوں گے، ان پر کفار کے بالادستی ختم ہوگی، اور یہ مسلمان اپنی آزادی کو میرے بعد دیکھیں گے، اور یہ جو دنیا کے باطل نظام ہیں اپنے آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمام نظام ہائے زندگی غیر فطری ہے۔ انسان کی فطرت کے ساتھ جو چیز بالکل مطابقت رکھتی ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ غیر فطری نظاموں نے آخرکار اپنا بوری بستر لپیٹنا ہی ہے، اور میں اگرچہ غلام ہوں، اگرچہ فضا آزادی کی مجھے نصیب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ پرندہ ہے جو پنجرے میں رہ کر بھی باہر کی خبر دے رہا ہے۔ مسلمان آزاد ہوں گے۔ علامہ اقبال کے بعد پھر الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو آزادی عطا کی، لیکن آج ظاہری طور پر آزادی کے باوجود ابھی بھی مسلمان اغیار کی غلامی کا شکار ہے۔ ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کا نظام تعلیم اور ان کے بہت سارے معاملات وہ مسلمانوں کے اپنے اختیار میں نہیں۔ ابھی مزید ان کو آزادی کے لیے محنت کرنا ہوگی، اور آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ آزادی کا مفہوم یہ ہے اغیار کی جو بھی ان کے بالادستی کی زنجیریں توڑو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق، اسلام کی غلامی کا توق، اللہ رب العزت کے محبت اور بندگی کا توق اپنے گلے میں ڈالو، بس یہی توق حقیقی آزادی ہے۔ اسی میں انسانیت کی نجات ہے، اسی میں دنیاوی عزت و ابرو ہے، اور اسی کے ساتھ آخرت کی ساری کامیابیاں وابستہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علامہ اقبال کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق